جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی. السلام علیکم، دس از لائیو وتھ کمال اینڈ جمال. میں آپ کا ہوسٹ کمال اپنے کو ہوسٹ جمال کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کا شو ہم ایک ایسے ٹاپک پہ کر رہے ہیں جو کافی سینسٹیو ہے، جو پاکستانیوں کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی افیکٹ کر رہا ہے. اس ٹاپک کا آغاز ہم ISPR کی اس سٹیٹمنٹ سے کریں گے جس میں انہوں نے کافی عرصے کے بعد پہلی بار اوپنلی پبلک میں یہ چیز ڈسکس کی ہے کہ پاکستان کے اندر تخریب کاری کی جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان کے پیچھے ڈائریکٹلی را کا ہاتھ ہے. اس شو کو شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میرے بھائی، میرے دوست جمال آپ کو یہ بتائیں کہ را کس بیماری کا نام ہے. بہت بہت شکریہ کمال بھائی. السلام علیکم ویورز، اٹ از ویری نائس ٹو بی بیک فار اندر ویک. یہ اس ویک ہمارا شو انشاءاللہ تعالیٰ پچھلے ویک کی طرح ویری انفارمیٹیو ہوگا اور آپ لوگوں کو اس سے بہت انفارمیشن ملے گی. تو میں شروع کرتا ہوں کہ را ہے کیا، کینسر یا کیا چیز ہے وہ. را جو ہے وہ اسٹینڈ کرتا ہے ریسرچ اینڈ انالیسنگ ونگ. یہ ہے انڈیا کی فورن انٹیلیجنس ایجنسی. انڈیا میں جو ان کی ڈومیسٹک ایجنسی ہے اس کا نام ہے IB. یہ ہے ان کی فورن انٹیلیجنس ایجنسی جن کا مین جاب ہے انٹیلیجنس گیدرنگ اینڈ فائٹنگ ٹیررزم اکارڈنگ ٹو دیم. اور یہ شروع ہوئی تھی تقریباً لیٹ 1960s میں آفٹر انڈیا کی وار جب چائنا کے ساتھ ہوئی تھی، اور چائنا نے اس میں بہت زبردست ان کو شکست دی تھی. اور ان کے سارے لیڈرز ریئلائز کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی فورن انٹیلیجنس نہیں مل رہی، ہمارے انیمی ہمارے خلاف کیا کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے اندرا گاندھی کی ایڈمنسٹریشن جو تھی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں ایک سیکنڈ فل فلیج وہ چاہیے فورن انٹیلیجنس ایجنسی. تو اس کی وجہ سے یہ انہوں نے شروع کیا، اور یہ شروع ہوا تھا تقریباً 250 امپلائی کے ساتھ ود این اینول بجٹ آف میں ہمیں 3 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے تقریباً آئے گا 3,17,000 یا 3,20,000 ڈالر، تو 20 ملین روپے کے ساتھ تقریباً. اور اب ان کا جو بجٹ ہے وہ تو کروڑوں کے حساب سے ہے. تو ان کی مین جاب اب یہ ہے کہ یہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں، اور یہ کچھ نہیں کر رہے. ان کی صرف انٹیلیجنس جو ہے وہ گیدر ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، اور یہ کر رہے ہیں آپریشنز پاکستان کے خلاف. اور ود ان را اور 3-4 اور یونٹ ہیں جو ود ان را ہیں. اور جو ان کا جو کوورٹ آپریشن جس کو یہ کہتے ہیں کہ ان کا مسلز ہیں، وہ ہے ان کا اسپیشل فرنٹیئر فورس. ان کا جاب ہے کہ ملک کے دوسرے ملکوں میں جا کے، دوسرے ملک یا پاکستان میں جا کے پاکستانیوں کے خلاف آپریشن اور ان کو ڈی اسٹیبلائز کریں. اور یہ جس طرح یہ کر رہے ہیں افغانستان میں اپنی ٹریننگ کیمپس سیٹ اپ کر کے، اس کے بارے میں ہم ابھی تھوڑی دیر میں بات کریں گے، اور دوسری انٹیلیجنس ایجنسی سے مل کے یہ کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف. لیکن اب میں کمال بھائی سے کہوں گا کہ وہ آپ کو ذرا انفارمیشن دیں کہ یہ کیسے ہمارے ملک میں آپریٹ کر رہے ہیں اس وقت. جی دیکھیں جمال، یہ تو ایک ایجنسی ہے جس کا کام انٹیلیجنس گیدر کرنا ہے. لیکن انڈیا کی جو ایجنسی ہے اس کے بارے میں آپ کو سمپل یہ بات بتاؤں گا کہ یہ وہ اس قسم کی ایجنسی ہے جو آپ کی ولنریبلٹیز پر نہ فیڈ کرتی ہے. یہ وہ پیراسائٹس ہیں، یہ کہہ لو ولچرز ہیں، جو دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی کمزوری ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ اس کمزوری کو اتنا ایکسپلائٹ کریں کہ آپ کو توڑ دیں اور آپ کو گھٹنوں پہ لے آئیں. انہوں نے پاکستان کو پہلے نقصان 1971 میں پہنچایا جب انہوں نے پاکستان کی ڈسگرنٹلڈ عوام کو جو بنگلہ دیش میں تھی اس کو یوز کیا، ان کے جو محرومیاں تھیں اس کو ایکسپلائٹ کیا، وہاں کے لوگوں کو ریکروٹ کیا، ٹرین کیا، پاکستان کے خلاف ان کے دل میں اتنی نفرت پیدا کی کہ وہ پاکستان آرمی سے لڑنے کو تیار ہو گئے. اس کو
آپ کہہ لیں کہ انہوں نے جو مکتی بانی کو جو ٹرین کیا تھا وہ انہوں نے ٹرین کیا. سیکنڈ دیکھ لیں کہ پاکستان کے علاوہ بھی انہوں نے ادر کنٹریز کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی, جس میں LTTE جو تامل ٹائگرز تھے سری لنکا کے, ان کو انہوں نے ٹرین کیا, اور کافی یہ ایکٹیو تھے ان کے ساتھ بھی. لیکن جب وہی تامل ٹائگرز ان کی کنٹری کے اندر جو تامل ناڈو کے جو لوکل الائنسز انہوں نے ڈیولپ کیے تو یہ پیچھے ہٹ گئے. لیکن ایونچولی انہوں نے سری لنکن سے ریکویسٹ کی کہ جی پیس کیپنگ ٹروپس بنائیں اور آئی لینڈ میں بھیجیں, اور فائنلی یہ انہی لوگوں سے لڑے جن کو انہوں نے ٹرین کیا تھا. اب یہ بلوچستان کے اندر جو ڈسگرنٹل لوگ ہیں جس طرح برامدہ بگتی, مری اور دوسرے ٹرائبل لیڈرز جو پاکستانی آرمی کے خلاف ہیں, اب یہ ان کو یوز کر رہے ہیں, اور پاکستانی آرمی کو کمزور کرنے کے لیے یہ بلوچستان کے اندر ایک ایسی گیم کھیل رہے ہیں جس میں انہوں نے کئی لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں افغانستان کے بارڈر پہ, اور وہاں سے یہ لوگوں کو پاکستان کے اندر پینیٹریٹ کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے. تو کمال بھائی آپ جو بات کر رہے ہیں بلوچستان کے بارے میں, میں بس یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان جو ہے پاکستان کا ایک مین پارٹ ہے. اس کے اندر بلوچستان کے اندر پاکستان کی دبا کے ریسورسز ہیں, گولڈ, کول, آپ جو نام لے لیں وہ اس کے اندر ہیں. اور یہ انڈیا اور یہ دوسرے ملک بھی چاہ رہے ہیں کہ بلوچستان جو ہے وہ الگ کنٹری بن جائے, جیسے بنگلہ دیش بن گیا. وہ چاہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کو پاکستان سے الگ کر دیں اور ہم ان کی ریسورسز جو رہ گئی ہیں باقی پاکستان میں وہ بھی چرا لیں اور پاکستانیوں کا حق مار لیں. تو آپ ذرا بتائیں کہ یہ بلوچستان میں جو اتنے یہ ٹرین کر رہے ہیں لوگ, اکارڈنگ ٹو سرٹن نیوز یہ ہے کہ 5000 انڈین را ایجنٹس جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں بلوچستان کے اندر. تو یہ ہماری آرمی, ہمارے ISI یہ کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں؟ جی ہماری آرمی ISI جی کیا کر سکتی ہے. پہلے تو جی آپ کو اس چیز کی ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ آپ کی جو غلط پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں محرومی پیدا ہو رہی ہے. بلوچیوں کا رونا یہی ہے کہ جی ان کو کچھ دیا ہی نہیں گیا. ان کے صوبے میں معدنیات بھری پڑی ہیں لیکن آج تک انہوں نے اس معدنیات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. 5% پورے پاکستان کی بلوچستان پاپولیشن ہے. پاکستان کے ٹوٹل رقبے کا 43% بلوچستان ہے. لیکن آج تک آپ ایک انسٹیٹیوٹ کا نام بتا دیں جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ آپ نے بلوچستان میں بنایا ہو. نہ جابز ہیں, نہ انفراسٹرکچر ہے, نہ ڈیولپمنٹ ہے. وہاں لوگوں کی محرومیاں ہی محرومیاں ہیں. اور انڈیا کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو کہا یہ ایک پیراسائٹ ہے. یہ پیراسائٹ جس طرح ہوسٹ پہ فیڈ کرتا ہے یہ ہماری کمزوریوں پہ فیڈ کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ اگر پاکستان کے اندر لوگ ڈسگرنٹلڈ ہیں اور اپنی تکلیفیں وہ کسی کو اس لیے نہیں بتا پاتے کیونکہ وہاں بلوچستان میں سرداروں نے ان کو غلام بنایا ہوا ہے. اور سیکنڈ, پاکستانی آرمی جو اب اگر فرض کرو بلیم ڈال دے سرداروں پر تو کوشچن یہی آتا ہے کہ پاکستانی آرمی کا اوتھ ہے کہ دے ول پروٹیکٹ پاکستان فرام انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل اینیمیز. اگر سردار اتنے اپریسو تھے اور اس طرح لوگوں کو اپریس کر رہے تھے تو یہ آرگومنٹ دینا جی سرداروں نے اپریس کیا ہے یہ ویلڈ آرگومنٹ نہیں ہے. اس میں پاکستانی آرمی کا بھی بلیم جاتا ہے کہ انہوں نے اس اپریشن کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایکشن نہیں لیا. پاکستان کی گورنمنٹس جب سے پاکستان بنا ہے چور و چکے جو سب سے کم ظرف قسم کے لوگ ہیں وہ ہمیں رول کرتے ہیں. انہوں نے جو دولت کمائی ہے پاکستان کی ریسورسز کو ایکسپلائٹ کر کر کے دولتیں پاکستان سے باہر بھیجی ہیں. پاکستان کی ریسورسز ریپ کر رہے ہیں. اور پاکستان کا کیس کبھی بھی انٹرنیشنل فورمز پہ کبھی بھی ڈگنیفائڈ طریقے سے پاکستان کے کسی بھی لیڈر نے پریزنٹ نہیں کیا کیونکہ ہم ابھی کے پرائم منسٹر کو لے لیں نواز شریف کو, ہی از مور انٹرسٹڈ ان ڈوئنگ ٹریڈ ود انڈیا. اب ایک طرف آپ ٹریڈ کہہ رہے ہیں, دوسری طرف وہ آپ کے ملک کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں. انہوں نے آپ کو اس طرح پھنسایا ہوا ہے کہ وہ کبوتر کا ایشو کہتے ہیں, پاکستان سے جاسوس کبوتر آ رہے ہیں, وہ اس ایشو کو انٹرنیشنل میڈیا پہ اس طرح اٹھاتے ہیں جیسے کہ بہت بڑا ایشو ہے, اور وہ اس کبوتر کو جاسوس کبوتر ثابت بھی کر دیتے ہیں. اور ہمارے ملک کے جو وزیر اعظم ہیں وہ کہتے ہیں جی میرے پاس ڈوسیئر پڑے ہوئے ہیں کہ را ڈائریکٹلی انوالو ہے. آپ کے ملک کے ڈیفنس سیکریٹری کہتے ہیں کہ ایک نیوز میڈیا ہاؤس پاکستان کا اس کے میرے پاس پروف ہے کہ وہ ڈرا سے ملا ہوا ہے. یہ سب بکواس کرتے ہیں لیکن when it comes down to prove it وہ پیچھے اس لیے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ خود کرپٹ اور چور ہیں. آپ پاکستان کا کیس پاکستان کے فورن آفس کو دیکھیں, انکمپیٹنٹ لوگ ہیں, کبھی بھی پریزنٹ نہیں آپ کو پراپر طریقے سے کریں گے. آپ آن لائن پہ بلاگز پہ پاکستانیوں کو دیکھیں گے وہ پاکستان کو ڈیفینڈ فورن آفس سے بہتر طریقے سے کرتے ہیں.
آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں پروف ہے ان کے پاس کہ وہ ایک چینل جو ہے وہ انڈیا را کے ساتھ ملا ہوا ہے, آپ اس کے بارے میں تھوڑا مجھے بتائیں. لیکن اور آلسو میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں لیڈروں کے بارے میں کہ یہ کبھی بھی کچھ بھی ہوتا ہے پاکستان میں کبھی بلیم نہیں کرتے انڈیا کو, ٹھیک ہے. وہ اور انڈیا میں مکھی بھی مرتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی پاکستان نے ماری ہے, اور پاکستانی ہمارے کہتے ہیں یس سوری ہم نے ماری ہے, معاف کر دیں ہمیں. چلیں فار ایگزامپل میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو بامبے اٹیک ہوا تھا اس کا جو مین کلپریٹ تھا اس کا نام تھا اجمل قصاب. جب اس کا آخری انٹرویو دکھا رہے ہیں وہ ہاسپٹل میں کہتا ہے بھگوان مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا, اور جیو والوں سے پوچھو اگر اس کو بھگوان معاف نہیں کرے گا تو وہ فرید کوٹ سے کیسے نکلا تھا. پتہ نہیں ہے جی. یہ اس چینل کے بارے میں ہمارے ڈیفنس سیکرٹری خواجہ آصف کہتا ہے کہ جی اس کے پاس ہمارے پاس پروف ہیں اس چینل کے بارے میں. اب مسئلہ یہ کہ اگر تمہارے پاس پروف ہے تو پروف سے کیا مونگ پھلیاں سیکنی ہے تم نے؟ پروف پکڑ کے ان کو شو کرو نا کیا پروف ہے تمہارے پاس. اب فرض کرو آپ لیبل لگا لگا کے ہر ایک کو را کا ایجنٹ بنا دیتے ہو, لیکن پروف کرنے کا وقت آئے تو پھر کورٹ میں پروف کرو نا, پروسیکیوٹ کرو, پروسیکیوٹ نہ کرو ٹی وی پہ جا کے. یہ اس لیے پروو نہیں کرتے کہ یہ پالیٹیشین ہے فور ڈالر. اگر یہ پروو کرنا شروع کر دیا انہوں نے تو ان کے ڈالر بند ہو جائیں گے, اور جو پڑے ہوئے ڈالر وہ بھی فریز ہو جائیں گے. دیکھیں جی میرا سمپل سا ایک یہ ہے کہ اگر انڈیا جو ہے نا, انڈیا کے ایجنسی کو میں تو کوئی اتنی بہادر ایجنسی نہیں مانتا, اور ان کا جو انٹیلیجنس پہلے تو دیکھیں جی جو ان کا پریزیڈنٹ ہے مودی, پہلے تو میری نظر میں ویسٹ کے رول سٹینڈرڈز ہیں کہ ایک ٹیررسٹ جس کو امریکہ میں پہلے آنے کی اجازت نہیں تھی کہ وہ ویزا نہیں اسے دیتے تھے, کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ اس کو ویزا نہیں دیا جا سکتا, اس نے گجرات کے میسیکرز میں ڈائریکٹلی انوالو ہے. اب وہ انڈیا کا پرائم منسٹر بن گیا. چلو بن گیا ہماری بلا سے, انڈیا کے لوگوں کی مینٹالٹی کھل کے سامنے آ گئی کہ کس قسم کا مائنڈ سیٹ ہے ان کا. سیکنڈ یہ بن کے آ گیا تو اس نے اپنا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جس آدمی کو رکھا ہے اس کا نام ہے اجیت کمار ڈوویل. اس آدمی کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے کنیکشنز جو ہیں انڈیا کی بھارتیہ جنتا پارٹی کا ایک ایکسٹریم ونگ ہے, اسے کہتے ہیں RSS, اس کے ساتھ اس کے کنیکشنز ہیں. چلو اس پہ بھی ہم مٹی پاتے ہیں, ہمارا کیا لینا دینا جی وہ کسی ایکسٹریم پارٹی کے ساتھ ہو. لیکن ایک ٹیررسٹ صدر اور اس کا ٹیررسٹ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو اوپنلی پاکستان کو کہتا ہے کہ ہم پاکستان کو یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے, وہ ایک اپنی اسٹریٹجی بتاتا ہے کہ جی 3 قسم کی اسٹریٹجی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ڈیفینسو, ایک ہوتی ہے ڈیفینس اوفینس, اور ایک ہوتی ہے اوفینس. ادھر کہ ہم پاکستان کے خلاف ابھی ہم ڈیفینس اوفینس یوز کر رہے ہیں کہ جس میں ہم پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے. یہ کلیئر کٹ وہ کہہ چکا ہے کہ ہم پاکستان کے بلوچستان کو علیحدہ کر دیں گے. اب وہ اس قسم کی بکواس کر رہا ہے. میں نے اپنے ملک کے کسی ہائر آفیشل ملٹری کے منہ سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ اس کے کاؤنٹر میں آج تک نہیں سنی. میں نے خالی یہ سنا ہے جی ہم انڈیا کو وارن کر رہے ہیں نہ کرو, ہم انڈیا کو وارننگ اس چیز کی دیتے ہیں یہ نہ کرو, انڈیا کو وارننگ اس چیز کی دیں یہ نہ کرو. انڈیا والے کہتے ہیں کہ پاکستان بلف کرتا ہے, پاکستان خالی ایک نیوکلیئر ویپن کا رونا رو کے بلف کرتا ہے کہ یہ کر دے گا اور وہ کر دے گا. اس کا بھی آپ کوئی جواب نہیں دیتے. آپ جب تک ان کو کمزرفوں کو جواب پراپر طریقے سے نہیں دیں گے یہ آپ کے گھٹنوں میں بیٹھنے کی کوشش کریں گے. جو کہتے ہیں نا لاتوں کے بھوت لاتوں سے ہی مانتے ہیں, تو آپ ان لاتوں کے بھوتوں کو ان کی زبان میں جواب جب تک نہیں دیں گے تب تک یہ سر پہ چڑھے رہیں گے. ہاں لیکن وہی بات آ جاتی ہے نا, ہمارے پالیٹکس جو ہیں وہ اتنے کرپٹ ہو چکے ہیں, ہماری آرمی بھی کچھ نہیں کرتی, ISI پتہ نہیں کیا کر رہی ہے, تو وہ پھر اس کے حساب سے پھر عوام بھی کرپٹ ہے. اور انڈیا اور را ان کو یہ ایک قسم کا ان کے لیے فائدہ ہے کہ یہ عوام بھی کرپٹ ہے تو وہ ایک دم بک بھی جاتی ہے. نہیں ہماری عوام جمال بھائی کرپٹ نہیں ہے. ہماری عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے عوام کو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے فریکشنز میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے, مہاجر, پنجابی, بلوچی, سندھی, یہ شیعہ, سنی. ہم اس میں ہی اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ہم انڈیا کو ڈیل ہی نہیں کرنا چاہتے. فار انسٹنس ابھی بلوچستان کی ہم نے بات کی, بلوچستان کی جو محرومیاں ہیں, بلوچستان کے لوگوں کو اگر پوچھا جائے دیکھا جائے جو اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, اور وداؤٹ اینی ڈاؤٹ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ جب آپ ریسورسز اتنی اس صوبے میں پڑی ہیں تو آپ لاہور کو مینچسٹر بنا رہے ہیں, تو بلوچستان کے کوئٹہ کو بھی پیرس بنائیں نا یار. آپ فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, ان کے ریسورسز ہیں, ان کے ریسورسز سے ان کو ڈیولپ کر کے دیں. آپ سرداروں کو بلیم دیں گے, سردار فیڈرل گورنمنٹ کو بلیم دیں گے, عوام کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ نہیں یہ تو بات ہے. وہ ہمارے جو پالیٹکس ہیں انہوں نے اسپلٹ کر دیا قوم کو, تو وہ بلوچز ان کو ہیٹ کرتے ہیں, پنجابی ان کو ہیٹ کرتے ہیں. کراچی میں وہ کہتے ہیں جی آپ راک ہیں, آپ واپس چلے جائیں, آپ مہاجر ہیں, تو پھر بکنے والے بہت ہو جاتے ہیں نا. ایگزامپل ہے کہ اب وہ جو ان کے جو ٹریننگ کیمپس ہیں, انڈیا کے جو ٹریننگ کیمپس ہیں, ٹیررسٹ ٹریننگ کیمپس, وہ کدھر ہے؟
वो फतह उधर बॉर्डर पे है ना, वजीरिस्तान जो अफगानिस्तान के बॉर्डर है उन पे है, और वहीं पे वो ट्रेन कर रहे हैं। उन्होंने 6 एम्बेसियां तो खोल दी अपनी। नहीं 13 कॉन्सुलेट है वहां से, वो जो मेन जो ट्रेनिंग दे रही है, नहीं ट्रेनिंग उनकी 13 कॉन्सुलेट जो वहां खुले हैं या 1300 से ज्यादा हैं, वो पाकिस्तान को हर्ट करने के लिए बनाई गई हैं। अमेरिकन सेनेटर चक हेगल, चलो हमारी बातें नहीं मानते तो अमेरिकनों के तो आप लोग वाकई बहुत वफादार हैं, तो उनकी मान लें यार। सेनेटर चक हेगल बेचारा जो उनका चक हेगल ने कहा था कि जी ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए अफगानिस्तान को सेकंड फ्रंट के तौर पर यूज कर रहे हैं। चक हेगल ने जब ये जुमला कहा, पूरी इंडियन लॉबी उसके ऊपर चढ़ाई करने लगी कि ये गलत का है, गलत का है। चलो वो भी क्या, मैक्रिस्टल जो इनके जनरल है आर्मी के अमेरिकन, उन्होंने कहा कि जी इंडिया जो है डिस्टेबलाइज कर रहा है, कि चीज़ों को गलत कर रहा है पाकिस्तान को, और इंडिया का जो क्लोजनेस है अफगान गवर्नमेंट के साथ वो ट्रबलसम है। मतलब है कि ये सब लोग कह रहे हैं नहीं जी ये इनकी बात हम नहीं मानते, हम अपना जख्म जो है ना, हमें पता है हमें जख्म कौन दे रहा है। हमें पता है कि इंडिया का जो अजीत डोवल है, जो जिसको वो कहते हैं जी ये जेम्स बॉन्ड है इंडिया का, तो मैं ये कहूँगा अगर ये जेम्स बॉन्ड है ना, तो जेम्स बॉन्ड की आज के बाद कोई नहीं मूवी देखेगा, क्योंकि ये जेम्स भांड है। एक होता है ना भांड, जो आपने देखोगे पंजाब में शादियों में आते हैं, ये जेम्स भांड है, केरला का जेम्स भांड। और इस केरला के जेम्स भांड को आप इतना ग्लैमराइज करके इंडिया में प्रेजेंट कर रहे हो, इज अ टेररिस्ट जो आरएसएस के लिए काम कर रहे हो, जिसकी एफिलिएशन आरएसएस के साथ है, और जो मोदी अपॉइंट करे। मोदी की क्रिमिनल एक्टिविटीज को अगर पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस या पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो मोदी की इनॉग्रेशन तकरीब में जाने को तड़प रहा था कि जी मैं इसकी इनॉग्रेशन तकरीब में जाऊंगा, मैं उससे एक सवाल करता हूं कि क्या गैरत थी तुम्हारी, वो तुम्हारे कबूतर पकड़ के उनको इंटरनेशनल मीडिया पे उड़ा रहे हैं, वो कहते हैं जी जासूस कबूतर हैं, और उनका ये देखो गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। अगर वो कबूतर की इंफॉर्मेशन को पूरी दुनिया में तुम्हें मशहूर कर रहे हैं कि ये जी इनका जासूस कबूतर है, और यकीन करो उन्हें शर्म भी नहीं आ रही है करते हुए, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्या आफत पड़ी थी कि एक क्रिमिनल, एक नॉन टेररिस्ट जिसने गुजरात मैसेकर्स कंडक्ट किए, जिसने ओपनली रेप और मर्डर के ऑर्डर्स दिए हैं गुजरात के अंदर, उसकी इनॉग्रेशन कैंपेन में जा रहा है। क्या हमारा फॉरेन ऑफिस इस चीज को यूज करके वेस्ट को ये रियलाइजेशन नहीं दिला सकता था? हिपोक्रेसी है तुम्हारी कि एक एक्सट्रीमिस्ट इंडिया का सदर बन गया और तुम उसे एक्सेप्ट करो जिसको तुम वीजा भी नहीं देते थे। लेकिन नहीं जी, हम तो बड़े अच्छे पड़ोसी हैं, क्योंकि हमारे आलू प्याज आ रहे हैं इंडिया से, हम पैसे बना रहे हैं इंडिया की ट्रेड से, तो हम नहीं रेस करेंगे। अब ख्वाजा आसिफ ने आर्मी के ISPR ने जब कहा है कि जी ये रॉ इन्वॉल्व है, तो उसके थोड़ी देर बाद उसे भी शर्म आई, उसने कहा जी इंडिया के हमारे पास शवाहिद है, रॉ इन्वॉल्व है। चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन क्वेश्चन यही है कि बिफोर हम एनिमी को ब्लेम दें, एनिमी ने तो जो करना है, हम अपनी कोताहियां अपनी गलतियों को कब फिक्स करेंगे? हमारे जो लूप होल्स हैं जिसकी वजह से इंडिया हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, हम उन लूप होल्स को कैसे कवर करेंगे? यहां इशू ये नहीं है कि इंडिया क्या करे, इशू ये है कि हमारी आइडियोलॉजी क्या है, हमारी क्या है, हमारा डायरेक्शन क्या है, हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। कभी कहते हैं जी ज़ियाउल हक होता है जनरल, तो वो कहता है जी हम इस्लाम है, हम इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है। मुशर्रफ आता है तो कहता है जी हम सेक्युलर पाकिस्तान है, हम अतातुर्क के फॉलोअर्स हैं। नवाज शरीफ आता है तो वो फिर खलीफा आ जाता है। जरदारी आता है तो डाकू चोर चकारी, 10% चोरी चकारी वाला। यार डॉक्टर शाहिद मसूद ने एक स्टेटमेंट दी थी, वो स्टेटमेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उसने कहा था हमारी किस्मत की कपास को ये हरामखोर हुक्मरान सुंडी चिमट गई है, और हमें एक ऐसा केमिकल, ऐसा स्प्रे चाहिए कि हम सुंडी से अपनी जान छुड़ाएं। अब इस सुंडी से हम जान उस वक्त तक नहीं छुड़ा सकते जब तक हम यूनाइटेड हो के इन आर्मी को कहें कि इनके खिलाफ एक्शन ले, क्योंकि आर्मी का होता है इंटरनल और एक्सटर्नल एनिमीज से हमें प्रोटेक्ट करे। अगर क्या आर्मी को नहीं पता कि किस किस ने इस मुल्क का पैसा बाहर भेजा है, पाकिस्तान को गरीब बनाने में किस किस का हाथ है? ये बिलियनर्स बैठे हुए हैं, इनकी क्या क्वालिफिकेशन है, इनका क्या, इन्होंने 1970 से पहले इनके हालात देखें और 2015 में ये बिलियनर्स हैं। ये पाकिस्तान के क्या दुनिया के अमीर लोगों में इनका शुमार होता है। लेकिन आर्मी को जी, आर्मी पता नहीं जी आर्मी को क्या कहें, आर्मी को कहने से मुझे घबराहट नहीं, लेकिन आर्मी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहले इस कीचड़ को साफ करें ना। सर्टिफिकेट बांटने की बजाय प्रोसिक्यूट करें क्रिमिनल्स को, किसी को टेररिस्ट बनाएं, किसी को रॉ का एजेंट बनाने से ज्यादा बेहतर यह है कि क्रिमिनल्स को प्रोसिक्यूट करें और लटकाएं। कमाल भाई आपने बिल्कुल सही बात की है। हम दूसरे मुल्क को, उनके इंटेलिजेंस एजेंसी को क्या कहें जब हमारे मुल्क में हमारी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज और पॉलिटिशियंस जो हैं वो सही नहीं है, वो किसी तरह से कोई एक्शन नहीं लेते अगेंस्ट
any other intelligence agency or any other countries, وہ اپنے لوگوں کو ہی بلیم کرتے رہتے ہیں کہ یہ را کا ایجنٹ ہے, یہ را کا ایجنٹ ہے, کوئی پروف نہیں دیتے, اور جو پروف ہیں وہ ہمیں دیتے نہیں ہیں. اور انہوں نے عوام کو اتنا وہ کر دیا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, وہ نہیں تو ڈینٹسٹ کو جہاں نووکین لگا دیتے ہیں, اتنا وہ کر دیا ہے کہ عوام جو ہے وہ ادھر سے ہوتی ہے, وہ ادھر چلی جاتی ہے, وہ کہتے ہیں ادھر چلے جائیں. اب آپ دیکھیں زرداری کے الیکشن سے پہلے, پریزیڈنٹ بننے سے پہلے وہ جیل میں سے آیا, نواز شریف سے ملا, سب کچھ ہوا, پریزیڈنٹ بن گیا, پھر ہٹ گیا. اب الیکشن کے ٹائم پھر آنے والے ہیں تو وہ پھر نواز شریف کے ساتھ ہو گیا ایک. اور اب اس کا کیا کہہ سکتے ہیں, عوام نے پھر ان کو الیکٹ کر لینا. بلاول آ جائے گا. جمال بھائی میں نا اور میں کہتا ہوں کہ عوام کو چاہیے کہ وہ کھڑے ہوں, وہ اپنی آوازیں نکالیں. ابھی کچھ مہینوں پہلے سارے جلسے ہوئے تھے, سب ہوئے تھے, لگ رہا تھا کہ عوام جو ہے وہ کچھ کرنے والی ہے, جیسے ایجپٹ میں ہوا تھا. لیکن ہماری عوام آئی, ڈانس کیا, کھانا کھایا اور چلے گئے واپس. نہیں یار جمال بھائی میں بتاتا ہوں یار, دیکھیں اگر ہم بھارت کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں اس قسم کے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جو ہمارے ملک میں را کروا رہی ہے, تو پہلی چیزیں تو ہمیں کلیئر کرنی پڑیں گی کہ ہماری آرمی یا ہماری انٹیلیجنس ایجنسی چاہے جیسی بھی ہیں, انفارچونیٹلی ہمیں ان کے ساتھ ہی کھڑے ہونا پڑے گا. لیکن ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا, لیکن ان کو بھی چاہیے نا کہ وہ بھی سٹینڈ. نہیں میں بتاتا ہوں کیا کریں جی. اگر آپ کو پتا ہے, یہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ انڈیا انوالو ہے, 13 قونصلیٹ بنائے ہوئے ہیں, 13 قونصلیٹ بنا کے وہ کوئی ویزے نہیں بانٹ رہے, وہ اپنے یہ نہیں کر رہے, ادھر نہیں بانٹ رہے, ادھر نہیں بانٹ رہے, کچھ نہیں کر رہے. کوشچن یہ قونصلیٹ بنایا ہے, وہ ٹریننگ کر رہی ہے پاکستان کے خلاف, پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے. اب ایشو یہ آتا ہے کہ ہمیں اپنے لوپ ہولز دیکھنے ہیں کہ ہمارے اندر لوپ ہولز کہاں ہیں جسے وہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ ولچر ہیں, یہ پیراسائٹ ہیں, یہ ہماری کمزوریوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. نہیں تو لوپ ہول تو وہی ہے نا کہ آپ اپنی قوم کا ساتھ دیں, اپنی قوم کو پرووائڈ کریں ساری چیزیں. جمال بھائی یار آپ مجھے تھوڑا کیا نہیں دیں یار جمال بھائی, میں بڑا تھکا ہوں یار. مجھے پتا ہے یہ ٹاپک آپ کا جو دل سے ٹاپک ہے آپ کا, تو میں آپ کو دے رہا ہوں. جمال بھائی بلوچستان کا جو مسئلہ ہے نا, بلوچستان کا مسئلہ حل کریں, ان کی وہ کیسے حل کریں میں بتاتا ہوں یار. دیکھیں آپ ملک ریاض کو گالیاں دیتے ہیں نا, جو بحریہ والے ہیں, ملک ریاض صاحب, میں نہیں دیتا گالیاں, میں بھی نہیں دیتا ہی. ملک ریاض صاحب آپ اگر میری آواز سن رہے ہیں تو ایک آپ سے ریکویسٹ ہے, آپ کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب بھی کسی غریب کو تکلیف ہوتی ہے, یہ 50,000 کا وعدہ کر کے کبھی نظر نہیں آتے, آپ پیسے دے کے چلے بھی جاتے ہیں. تو کوشچن یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کو آرمی سے ریکویسٹ ہے, ان کو یوز کریں. انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ مجھے یوز کرو, میں پاکستان ڈیولپ کر کے دوں گا. بلوچستان کے لوگوں کے لیے کالج, یونیورسٹیز, ہاؤسنگ, جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں ان کو دیں, ان کی کمپنی سے کروائیں, اور ان کو ٹائم باؤنڈ کریں کہ کتنے سال میں اس ایریا کو ڈیولپ کریں, تاکہ 5% پاپولیشن کم سے کم اس اذیت سے نکل جائے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ تو جیسے آپ کبھی بیریا ٹاؤن جائیں تو دیکھیں کتنا اچھا لگتا ہے نہیں کہ آپ پاکستان کے اندر پہ رہے ہیں. اسی طرح یہ جو لوگ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی, ان سے ہیلپ لیں. جیسے ڈاکٹر قدیر خان ہے, ان کا حال دیکھیں کیا ہو رہا ہے. نہیں یار آپ جمال, کتنا ایڈوانس جمال ڈاکٹر قدیر خان کو دیکھ کے پہلے میرا دل رو رہا تھا. میں نے کہا بیچارہ ایک ڈچ بیوی کے ساتھ پاکستان آیا پاکستان کی خاطر سرف کرنے. اس بیچارے کے ساتھ جو کیا نا, جو اس ملک نے اس غریب کے ساتھ کیا. ابھی یوم تکبیر منا رہے تھے, کسی بڑے چینل نے ڈاکٹر قدیر کو نہیں بلایا, کسی بڑے چینل نے ان کا اوپینین نہیں لیا. اس بیچارے کو نیوکلیئر پرولیفریشن کے نام پر ذمہ داریاں ٹھونپ کر اس کو ٹی وی پہ بٹھا کے ملٹری والوں نے اس سے ایکیوزیشن کیا میں نے کیا, اور اس نے پاکستان کے نام پہ یہ بلیم بھی اپنے سر لے لیا. اور اللہ گواہ ہے کہ وہ شریف آدمی ہے جو ہالینڈ چھوڑ کے ایک ڈچ بیوی کے ساتھ پاکستان آیا. اور پاکستانی قوم کو چاہیے کہ اس کی بیوی کے پاؤں دھو کے پیے. جو فرسٹ لیڈی بننے کے خیالات لوگ رکھ رہے ہیں نا, ان کے انٹرویو بھی میں نے سنے, اور اس عورت کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. بیچاری جس کا اس قوم سے کوئی تعلق نہیں, اس نے اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنے میاں کے ساتھ اس ملک کے اندر آئی, اور اس ملک کو انڈسٹرکٹیبل ڈیفنس وہ دے گیا. اس بیچارے کے حالات پہ رحم کریں. میں پہلے اس پہ رو رہا تھا, لیکن میں نے شاہد مسعود صاحب کا ایک پروگرام دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جو ہماری مادر ملت تھیں, جو محترمہ فاطمہ جناح, 1948 میں علامہ قائد اعظم کے انتقال کے بعد ان پر 3 سال پابندی لگائی کہ جی وہ کوئی سپیچ نہیں دے سکتی. تیسری برسی پہ فاطمہ جناح صاحب فائدہ کے بارے میں ریکویسٹ کسی نے کی تھی, ان کو کرنے دو اسپیچ. جب انہوں نے اسپیچ کی, اسپیچ میں جب وہ اس جملے پر پہنچی کہ میرے بھائی کو ایمبولینس نہیں دی, تو اسپیچ کاٹ دی ان کی. ٹھیک ہے, 1948 سے 65 تک وہ بیچاری گمنام زندگی گزارتی رہی. 1955 میں فاطمہ جناح نے ایک کتاب لکھی مائی بردر. اس کتاب میں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ لکھی جس پر وہ کتاب بین ہو گئی. انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ لکھی کہ زیارت میں میرے بھائی بتاتے تھے کہ جب یہ میرے رفقا, جس میں لیاقت علی خان بھی شامل تھے, جب آتے تھے
تو قائد اعظم کہتے تھے یہ مجھے دیکھنے نہیں آ رہے, یہ دیکھنے آ رہے ہیں میں کتنے عرصے زندہ ہوں. اب یہ ایک جملہ انہوں نے لکھا تو اس کتاب کو بین کر دیا گیا, اور بین کرنے والا جو انسٹیٹیوٹ تھا وہ قائد اعظم اکیڈمی تھی اکارڈنگ ٹو شاہد مسعود. اور قائد اعظم اکیڈمی نے بیان کی, انہوں نے کہا جی فاطمہ جناح جی دو قومی نظریے کے مخالف آئیڈیالوجی رکھتی ہیں. چلو یہ بھی ہم پی گئے. 1967 میں ٹائمز میگزین کو پاکستان کے ایک بڑے جنرل صاحب نے, ایوب خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا, اس میں انہوں نے کہا جی فاطمہ جناح رو یا امریکہ کی ایجنٹ ہے. تو یہ جو انہوں نے ان کو نہیں بخشا, تو میں ڈاکٹر قدیر خان کو کیا رہوں جو مادر ملت, اس کا مطلب ہے قوم کی ماں. اور اس بارے میں ہسٹوریکل فیکٹس موجود ہیں کہ قائد اعظم کے ساتھ مل کے انہوں نے جتنی اس ملک کو بنانے میں کوششیں قائد اعظم کی تھیں وہ شانہ بشانہ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی رہی, انہوں نے شادی بھی نہیں کی. اب مادر ملت کا انتقال کی سٹوری سنیں. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کو کہا گیا کہ ان کا ہارٹ اٹیک ہوا ہے. جب انہوں نے ان کو غسل دی, انہوں نے کہا ان کے پیٹ میں سوراخ تھا جس میں سے خون نکل رہا تھا, ان کی باڈی پہ تشدد کے نشان تھے. پاکستان کی کورٹ میں 1972 میں ایک پٹیشن ہے جو یہ ایگری کر رہی ہے کہ ایویڈنس موجود ہے کہ ان کو قتل کیا گیا. فاطمہ جناح کا جنازے میں 8 لاکھ کے قریب لوگ آئے تھے. ان کو دفنانا انہوں نے خواہش کی تھی قائد اعظم کے پہلو میں دفنائیں. ان کو کہتے ہیں جی میوہ شاہ قبرستان لے جائیں. لوگوں نے جلاؤ گھراؤ کیا. اس کی فوٹیج جنگ اخبار کی, جو پہلے کسی زمانے میں جرنلزم کا کام کرتا تھا, اب تو چورن بیچتا ہے نا, جنگ ڈان جیو والے جو تھے نا, جن کے آباء و اجداد پہلے اچھے جرنلسٹ تھے, ان کے اخباروں میں یہ تصویریں موجود ہیں کہ فاطمہ جناح کے ساتھ کیا کیا اور اس مادر ملت کے ساتھ کیا سلوک کیا. انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اس پہ لنک دیں گے, آپ دیکھیں جو شاید آپ ہماری بات نہ لیں, آپ دیکھیں خود پڑھیں, دیکھیں یہ ہماری ہسٹری ہے. اگر ہم اپنے محسنوں کے ساتھ فیئر نہیں تھے, اگر ہم اپنی ان قوموں کے ساتھ جن کے پاس ریسورسز ہیں لیکن ان مائنورٹیز کو ہم نے وہ رائٹس نہیں دیے, بنگالیوں کے ساتھ ظلم ہوا, کوئی مانے یا نہ مانے, میں کہتا ہوں ان کے ساتھ ظلم ہوا. انڈیا نے ہماری کمزوری کو یوٹیلائز کر کے بنگالیوں کی جو ڈسگرنٹل بنگالی تھے ان کو مکتی بانی کے تھرو ٹرین کیا اور ہماری آرمی سے لڑایا. چلو لڑا دیا, ہماری کمزوریاں ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے, ہم نے زیادتی کی تھی بنگالیوں کے ساتھ. انڈینز کو آپ انڈین کے ہائر آفیشلز یا ان کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں. ایک کیپٹن تھے احسان ملک, وہ کہتے ہیں کہ جی بہادر پاکستانی فوجیوں نے بہادری سے بنگلہ دیش میں لڑا انڈیا سے, اور انڈیا کے بڑے ملٹری رینکنگ کے آفیسر نے ریکویسٹ کی کہ جی ان کو کوئی اعزاز نہیں, یہ بہت بہادر فوجی تھا کیپٹن احسان ملک. چلو ہمارے فوجیوں کی بہادری کی تو تم خود انڈینز مانتے ہو کہ بہادر تھے. سیکنڈ, انڈین کے ہائر آفیشل کہتے ہیں کہ پاکستان بہادری سے لڑا بنگلہ دیش میں, لیکن پاکستان کی جو سپلائی لائن تھی وہ 1000 میل کے فاصلے پہ تھی, جس کی وجہ سے پاکستان ڈیفینڈ نہیں کر پایا بنگلہ دیش کو. اوکے, یہی چلو تمہاری اسٹیٹمنٹ ہے, ہم کہتے ہیں ہم مانتے ہیں ہماری یہی پرابلم تھی. اب ہم نے بنگلہ دیش سے سیکھا کیا؟ ہم نے بلوچستان میں بھی وہی ڈرامہ رن ہو رہا ہے جس میں بلوچیوں کو ہم سے شکایت ہے. چلو جو اب انڈیا کی گود میں بیٹھا ہے ہم اس سے تو بات نہیں کرنا چاہیں گے, ہم کہیں گے وہ انیمی آف اسٹیٹ ہے. لیکن جو پاکستان کے اندر بلوچی ہے, جو پاکستان میں ابھی ہتھیار اٹھایا ہوا ہے, لیکن اس کے کچھ ایشوز ہیں, ہمیں ہر وہ ایشو جو جائز ایشو ہے, جو ان کی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ایشو ہے, اس پر ان کو سپورٹ کرنی پڑے گی اور ان کو ڈیولپمنٹ کے لیے وہ فنڈز دینے پڑیں گے. forget about فنڈز, آپ کو ملک ریاض ٹائپ کے لوگوں کو یوز کر کے بلوچستان کو ڈیولپ ہر حالت میں کرنا ہوگا. سیکنڈ, کراچی میں MQM ہے, الطاف حسین کے فالوورز ہیں. میرا الطاف حسین سے کوئی اتنا لگاؤ نہیں, لیکن جب ایک قوم ایک لیڈر کو پسند کرتی ہے اور اس پہ جان دینے کو تیار ہے, تو اس کے لیڈر کو اگر آپ کوئی ایکیوز کرتے ہیں تو ISPR کے لیول سے آپ ایکیوز کریں ود ایویڈنس, اور آپ پروف کر کے بتائیں کہ وہ را کا ایجنٹ ہے. اگر وہ ہے تو اسے لٹکا دیں, ہمیں اس سے کوئی ہے. آپ نواز شریف کی ایویڈنس ہے, لٹکائیں, کوئی نہیں کھڑا ہوگا. زرداری کی ایویڈنس ہے, لٹکائیں, کوئی نہیں کھڑا ہوگا. لیکن ٹی وی پہ آ کے پروسیکیوٹ نہیں کیا جاتا, پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے. ٹی وی پہ ایک SSP لیول کا کرپٹ آدمی آپ ٹی وی پہ لا کے آپ اسے ایکیوز کریں گے, ایک پوری قوم کو آپ آئسولیٹ کر کے کارنر پہ لے جائیں. پہلے آپ کہتے ہیں ملک کے حالات آگے ہی خراب ہیں, انڈیا ہماری ویکنیسز یوز کر رہا ہے. انسٹیڈ آف بلڈنگ بریجز اور قوم کے بیچ میں جو گیپ ہے اسے ختم کرنے کی بجائے مزید گیپ کریٹ نہ کریں. بلوچیوں کو ہیلپ کریں, ڈیولپ کریں. کراچی کے لوگوں کے جو جائز مسائل ہیں, جو ان کے رائٹس ہیں, اب پانی نہیں مل رہا. اب یہ پانی اگر نہیں ملے گا, پاکستان کا سب سے بڑا سٹی ہے, تو کس کے پاس جائیں گے وہ؟ کیا زرداری سے کہیں جی پانی دے, وہ اپنے کھانے سے اسے فرصت ملے گی تو وہ بڑے سٹیز کو دیکھے گا نا. انٹیریئر سندھ کو تو آپ نے تباہ کر دیا ہے. پنجاب کو مینچسٹر آپ بنا دیں, نو ون از آرگنگ آن دیٹ. آپ پورا پاکستان, پنجاب بھی پاکستان کا ایسا ڈیولپ ہونا چاہیے. فاٹا, جہاں آپ کہتے ہیں ایکسٹریمسٹ ہیں, آپ پکڑیں ایکسٹریمسٹ کو, لیکن وہاں کی جو جنرل پاپولیشن ہے اسے ڈسگرنٹلڈ آپ نہیں کر سکتے. آپ اسے کیوں اپنے خلاف کرتے ہیں؟
एयर स्ट्राइक्स करके, आप फुट सोल्जर्स भेजें, आप प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करें। वही बेसिकली फ्यूल दे रहे हैं ना इंडिया को। आप जितने अब देखें इतने पकड़े जाते हैं, इतने आईएसआई ने इतने लोग पकड़े हैं, उनमें से एक बड़ा पाकिस्तानी पकड़ा था जिसको रॉ ने ट्रेन किया, सब कुछ किया, वो पाकिस्तानी था, और उससे जब इंटरव्यू किया गया उसको ने कहा मैं 200 बंदे मार चुका हूँ पाकिस्तान के अंदर से, और एंड ही वाज इन्वॉल्व इन लॉट ऑफ अटैक्स। अब आप जैसे कमाल भाई ने कहा है कि ये जो चीजें हो रही हैं इनसे लोग जो हैं वो आप डिसहार्ट हो चले छोड़े आप, और इसलिए चीजें कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे फाइनल लूप होल्स क्लोज करें, अपने लूप होल्स क्लोज करें। आप अपने बंदों को पकड़ के मार मार के 200 कत्लों के इल्जाम लगा लेते हैं, लेकिन जो सरबजीत सिंह है उसे आप सलूट करके वापस इंडिया भेज देते हैं, वो इंडिया जाता है। वो जो इंडिया के दहशतगर्द जो ओपनली कहते हैं हमने पाकिस्तान के अंदर बॉम्बिंग की, आप उनको इंडिया वापस भेजते हैं। हमारा बेचारा एक मछेरा पकड़ के वापस आता है, वो आधा पागल हो गया होता है। भाई जो आप पकड़े रॉ का एजेंट, उसे हैंग करें, इसमें कोई इफ और बट की गुंजाइश नहीं है। हम पाकिस्तान की आर्मी के साथ या पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के साथ हम डिफरेंसेस रखते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान हम अपने सारे डिफरेंसेस बुलाने को तैयार हैं। जमाल भाई, तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब हमने ये तो बता दिया लूप होल्स क्या, अब आप बताएं सोल्यूशन क्या है यार, इसको कैसे? मेन सोल्यूशन तो ये है कि आप अपनी आवाम को जो थोड़ी सी जो लिटिल सहूलतें हैं वो तो देना। आप बिजली की प्रॉब्लम हमें है, पढ़ाई लिखाई की प्रॉब्लम हमें है, ठीक है। ऑल काइंड ऑफ करप्शन ये है, हमारी माएँ बहनें रोडों पर नहीं जा सकती ज्वेलरी पहन के, कि उनको डर होता है कि वो राब हो जाएंगी। आप पुलिस को सही करें, आप छोटे लेवल पॉलिटिक्स को सही करें, तो फिर ये जाके आहिस्ता आहिस्ता चीजें सही होंगी। जमाल भाई, ये हरामखोर हुक्मरान सुंडी कैसे सही करेगी? वही तो हरामखोर ये हुक्मरान सुंडी है, ये बहुत कमीनी अवाम को जागना पड़ेगा। अवाम को कैसे जगाएं यार, बताएं आप कैसे इंडियन आइडल दिखा रहे हैं, आप उनको फोन दे अवाम का मसला ये है कि अवाम को इंटेलेक्चुअल बात करेंगे, अवाम नहीं सुनती। आप अभी डांस का कोई प्रोग्राम रखे, पूरी अवाम कड़ी हुई। वो देखे ना, अब जो जलसे हुए थे, डॉक्टर साहब का जलसा तो जल्दी खत्म हो जाता था, इमरान खान का जलसा चलता था। डॉक्टर साहब ने भी हम क्या नाम हो नहीं, डॉक्टर साहब को भी चाहिए था ना, जब खड़े हुए हैं तो अवाम को भी चाहिए डॉक्टर साहब से। अब डॉक्टर साहब को बदनाम करने के लिए मीडिया हाउसेस लगे हुए हैं। मैं डॉक्टर साहब के अकीदे से एग्री नहीं करता, लेकिन डॉक्टर साहब की ये इस बात से कौन इनकार करेगा कि पाकिस्तान में आर्टिकल 62, 63 पे ही बंदे को लेके आए ना। अब चोर है उसको क्यों लेके आते हैं? अब चोर है उसको आप लेके आएंगे, वही आपका पॉलिटिशियन बनेगा। चलें उनको भी छोड़ें, अब हम इस सोल्यूशन पे आते हैं कि इंडिया को हम क्या पैगाम देना चाहते हैं। रॉ ने जो बकवास कह रहा है, रॉ को हम क्या कहना चाहते हैं? रॉ को हम बस यही कहना चाहते हैं कि हमारे मुल्क को तुम कमजोर ना समझो, और हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है, हमारे पॉलिटिशियन जो हैं वो सही हो जाएं, और वो स्टैंड अप, वो मर्द बने और नीचे ना लगे। स्पेशली हमारे जो जनरल्स हैं वो नीचे ना लगे लोगों के। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इंडिया को कह दें, रॉ को कह दें कि हम कोई छोटे बच्चे नहीं है जिसको आप पुश करते रहेंगे। नहीं यार, मैं इंडिया का जो आप जो है ना, इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है ना, क्या नाम है उसका, जेम्स बांड जो कौन सा है वो, केरला का जेम्स बांड, जिसका नाम है अजीत कुमार डोवल। जेम्स बांड के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बलूचिस्तान का नाम जो बार बार ले रहा है ना कि हम ये कर दें वो कर देंगे, उससे कहना कि एक चीज याद रखे कि तुम्हारे मुल्क के अंदर 25 सेपरेटिस्ट मूवमेंट है। स्टार्ट कहां से करें? खालिस्तान से स्टार्ट करें, नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करें, तुम्हारे बोडोलैंड से स्टार्ट करें, आसाम से स्टार्ट करें, त्रिपुरा से स्टार्ट करें, अरुणाचल से स्टार्ट करें, प्रदेश से स्टार्ट करें, नागालैंड से स्टार्ट करें, मणिपुर से मारे तुम्हें, मिजोरम से तुम्हारी बजाय, जूनी से लें, कोकी से लें, या गोरखलैंड से लें। सवाल यह है कि जिस दिन हमने फैसला कर लिया तो एक चीज जानना, हम ब्लफ नहीं करते। हमने तुम्हें एक आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, हम बहुत तंग आए हुए हैं। हमारे मुल्क में बिजली भी नहीं है, हमारे मुल्क में पानी भी नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क में एक चीज बहुत है, हमारे मुल्क में टाइम बहुत है, और हम गैरत भी बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं। और हमारे आपस के इख्तलाफात हम 2 मिनट में बुला देंगे जिस दिन तुम हमारे सामने आओगे। और इशू जहां तक ये रह गया है कि तुम हमें पुश करते रहोगे, और तुम समझोगे हम ले लेंगे पुश। अब तुम्हें एक बात बता दें, हम आंख फोड़ेंगे नहीं, आंख निकालेंगे तुम्हारी। और सेकंड तुम्हें यह बता दें कि तुमने जिस तरह श्रीलंका में LTTE जो तमिल टाइगर्स को सपोर्ट किया था, और आखिर में इवेंचुअली तुम्हें उन्हीं टाइगर्स से लड़ना पड़ गया, ठीक है। जिन लोगों को तुम फंडिंग कर रहे हो पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज करने की, तुम ये याद रखो कि वो हमारे ही भाई हैं, वो हमसे नाराज जरूर हो गए,
लेकिन एक दिन उन्होंने टर्न ले लेना है, यू टर्न, और जिस दिन वो यू टर्न ले गए उस दिन ना तुम घुटनों पे बैठे हुए होगे और तुम माफिया मांग रहे होगे, और उस दिन तुम्हें पाकिस्तान याद आएगा कि यार पाकिस्तान के साथ हमें ये नहीं करना चाहिए था। और वो दिन आएगा जब तुम्हें तमिल टाइगर्स तुम्हारे मत्थे लग गए ना, तो ये लोग भी तुम्हारे ही मत्थे लगेंगे। और ये वक्त इतना दूर नहीं है, तुम जितना पुश करोगे उतना जल्दी रिएक्शन आएगा। तो मैं तुम्हें ये एडवाइस दे रहा हूं कि अपनी कमीनी हरकतें छोड़ दो, अपने मुल्क को संभालो, अपने मुल्क की गुर्बत देखो। तुम अमेरिका नहीं हो, अमेरिका एक सुपर पावर है। तुम्हारी गुर्बत और नंग, और तुम्हारे मुल्क में क्रिश्चियन, मुसलमान, सरदार सब तुमसे तंग है। अपने अंदर से ये जो रेसिस्ट हिंदू तवा का जो कीड़ा है ना, निकालो। क्योंकि जिस दिन पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे हम, तो हमारे पास तो है नहीं ना, हम तो अपने लीडरों के बारे में परेशान है कि हम उनसे तंग हैं। तो तुम यकीन रखो कि वो लीडर भी एक दिन आएगा, कहेंगे हमें छोड़ दो, इंडिया को देखो, क्योंकि वो भी बड़े बेगारत लीडर हैं। हम बेगारतों के बीच में घिर चुके हैं। अब हमने फैसला किया कि हमें किसी तरह इन बेगारतों से भी निजात मिलनी है, और तुम जैसे कमजोरफों को भी डील करना है। हमारा इंडिया से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। अपने मुल्क में खुशहाल रहो, जिस तरह रहना है रहो, लेकिन अगर तुमने पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाई तो उंगली मोड़ के तोड़ के तुम्हें वापस दे देंगे। और आखिरी जो यही कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान हमारे लिए जिंदाबाद। हम पाकिस्तान के लिए एक चीज सिंपल है कि हमारे इख्तलाफात, हम एक दूसरे के गले काटें, एक दूसरे को गालियां दें, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंडिया हम भाई हैं, हम एक हैं, हम भाई हैं। और अगर इंडिया देखना चाहता है पाकिस्तान को एक, तो हमें पुश करके देखो, हमें पुश करके देखो, तो तुम परेशान हो जाओगे। हम तुम्हें एक चीज क्लियर कह रहे हैं, हम पीछे हटने वाले लोग नहीं है। अभी भी यहाँ हमारा टाइम बड़ा देर हो चुकी है, हम थके हारे हुए हैं। जो हम अपने मुंह खोला है ना हमने तुम्हारे खिलाफ, हम इस वक्त थके हुए चूर लोग हैं। अब हम जा रहे हैं, सोने के लिए जा रहे हैं, रिलैक्स होके जाएंगे। तुम अपनी खैर मनाओ, पाकिस्तान जिंदाबाद। कमाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे पता था कि आपका ये टॉपिक आपके दिल से होगा, इसलिए मैंने कहा आप अपना दिल खोल के बोल रहे हैं। खोल के बोल रहा हूँ, मैंने तो कुछ खोली नहीं है, क्योंकि सेंसर करनी पड़ेगी। आपको खुलनी चाहिए बस। अब मैं खाली जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो क्या कहते हैं, निसार साहब, वो चलें छोड़े यार, अभी नहीं कह, अभी रात बहुत हो गई। चलें भाइयों बहनों, उम्मीद है कि आपको ये शो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज हमें आप अपनी ईमेल करें, कमेंट करें, और हमें अपने आइडिया और एडवाइस दें कि हम इस शो को कैसे और बेहतर करें। और जो लोग सुन रहे हैं इंडिया से, उनसे हमारी ये गुजारिश है कि आप अपने मुल्क के अपने पॉलिटिशियंस को करेक्ट करें कि वो आपके अपने मुल्क में सहूलतें दें, आराम दें, और दूसरे मुल्क से ना पंगा लें। पाकिस्तान जिंदाबाद। ईमेल us at livewithkamal and jamal@gmail.com। अस्सलाम वालेकुम।